میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے 30 لاکھ روپے دے، وہ بھی بغیر مشقت کے، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ اس کا ایک اسلامی واقعہ ہے۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں کچن میں گھر کے کام کر رہی تھی، رات کا وقت تھا، میرے پاس آیا میرا بھائی اور کہنے لگا، جب بھی دیکھو تم کچن میں کام کرتی رہتی ہو۔ میں نے تنگ آ کر کہا یہ اس لیے کیونکہ تم نے اللہ سے میرے لیے دعا تو نہیں کی کہ اللہ مجھے کچن سے نجات دے۔ پھر اچانک میں نے سوچا اور میرے ذہن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ بات آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، لیکن میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ میں عافیت کی حالت میں حفظ مکمل کروں۔ تو میں نے حفظ مکمل کیا لیکن جیل میں۔ تو مجھے افسوس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے کہا آپ میرے لیے دعا ضرور کریں، لیکن یہ بھی ساتھ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچن سے نجات تو دے لیکن عافیت اور صحت کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، معذور ہو جاؤں اور بیماری کی وجہ سے میں کچن سے تو دور ہو جاؤں اور میری یہ دعا قبول تو ہو جائے لیکن میں کسی اور آزمائش میں پڑ جاؤں۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جب بھی کسی نے دعا مانگنی ہو تو دعا مانگ لیا کرے لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت تو دے لیکن عافیت اور صحت کی حالت میں۔ تو میری ایک بیٹی نے مجھ سے کہا کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 30 لاکھ روپے دے اور یہ 30 لاکھ بغیر محنت کے مجھے ملیں۔ کہتی ہے اللہ کی قسم زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے بغیر محنت کے اسے 30 لاکھ روپے دے دیے، لیکن 30 لاکھ دینے کی وجہ کیا بنی؟ جب اس کا بیٹا ایک حادثے میں فوت ہو گیا اور دیت کے طور پر انہیں 30 لاکھ روپے دیے گئے۔ اس کا بیٹا باہر کسی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کمپنی والوں نے اس کی انشورنس کے طور پہ 30 لاکھ روپے اسے دیے۔ تو اس طرح بغیر محنت کے اسے 30 لاکھ روپے مل گئے، لیکن اس نے یہ دعا میں عافیت نہیں مانگی، تو اس لیے اس کو 30 لاکھ تو مل گئے لیکن عافیت نہیں ملی اور نقصان ہو گیا۔ سبق اور نصیحت ہے اس میں، اللہ سے مال مانگو تو کہو اے اللہ مجھے مال دو عافیت کے ساتھ جو میرے دین میں اور میری دنیا میں عافیت کا سبب بنے۔ جب اللہ سے بیوی یا شوہر مانگو تو صرف ساتھی نہ مانگنا بلکہ کہو اے اللہ مجھے نیک ساتھی دے جو دین اور دنیا میں میری مدد کرے۔ اولاد مانگو تو یہ نہ کہنا اولاد دے بلکہ یہ کہنا ہے اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے اور جو دنیا اور دین میں میری مدد کرے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، سکون بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ انسان جو ہے اور دیکھو جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، کرتا ہے، اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے، اس طرح بسا اوقات برائی بھی مانگنے لگتا ہے۔ مطلب وہ دعا میں عافیت نہیں مانگتا، حکمت نہیں اسے پتہ ہوتی کہ ہر بات کی حکمت کیا ہے، اگرچہ نہیں جانتا کہ یہ اس کے لیے برائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔